سرپرست محفل حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علینا اور جملہ معزز سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے اس سیمینار کا اعلان ہوا ہے تو میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ کچھ لکھوں، لیکن پھر الحسان کا مقالہ اس کی تیاری میں لگ گیا۔ اتفاق سے کل ممبئی سے چلا ہوں، مرشد گرامی کی عنایت و توجہات تھی، ٹرین کے اندر جو کچھ میسر ہو سکا لکھا۔ اتفاق سے ریختہ پر ایک کتاب عرفان عزیز مل گئی، اس کے مطالعے کے دوران ایک خیال پیدا ہوا کہ کچھ لکھ دیا جائے، تو ہم نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، بہت مختصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجدد سلسلہ صفویہ حضرت شاہ خادم صفی محمدی متوفی 1287 ہجری کے باغ حیات میں جس پھول کی خوشبو بہت دور تک محسوس کی گئی، اسی گل سرسبد کا نام منشی عزیز اللہ عزیز صفی پوری متوفی 1347 ہجری ہے۔ آپ کو ذات خداوندی کی طرف سے علم و عقل اور عشق سے حصہ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ علم کی جولانیت اور عقل کی محدودیت سے مکمل آگہی کے ساتھ عشق کی بحر آتش فشاں میں تیراکی کا خوب ہنر رکھتے تھے۔ آپ نے جہاں نثری انداز میں مذہب عشاق کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں نظمیہ طرز میں بھی عشق و عاشقی کے حقائق سے پردہ اٹھانے کی مکمل صحیح کی ہے۔ آپ کی شاعری کے عشقیہ پہلو کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وقت کا رومی دربار شمس تبریزی میں نیاز مندانہ حاضر ہے، اور خسرو وقت بارگاہ نظام الدین میں اپنی حیات مستعار کا آخری سانس تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ منشی عزیز اپنے شیخ کے ساتھ اظہار عشق ان الفاظ میں کرتے ہیں: قدم دیکھ کر شاہ خادم کے ہم نے، قدم دیکھ کر شاہ خادم کے ہم نے، عزیز آج تک منہ کسی کا نہ دیکھا۔ یعنی تمام حسینوں کا حسن و جمال شاہ خادم کے قدموں کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس قدم میں جو جاذبیت ہے وہ دیگر چہروں کے حسن میں کہاں۔ میں تو اپنے شیخ کے حسن قدم کا اسیر ہوں، اب کسی زلف گرہ گیر کی ہمیں حاجت نہیں۔ مجھے یہ کہنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کہ اس طرح کا انداز عاشقانہ سلسلہ مینائیہ صفویہ کے ارادت مندوں کی میراث ہے، اس لیے کہ شیخ سارنگ نے جب اپنے مرید و خلیفہ شاہ مینا سے فرمایا کہ جب کسی جگہ جاؤ تو وہاں کے مشائخ سے ملاقات کر لیا کرو، تو شاہ مینا نے بھی اسی عشقی انداز میں کہا تھا: ہما شہر پر زخوباں منمو خیال ماہ چہ کنم کے چشم بدخو نہ کنت بکس نگاہ۔ پورا شہر حسینوں سے بھرا پڑا ہے اور میں اپنے ہی خیال میں مگن ہوں، میں کیا کروں کہ یہ بدخصلت نگاہ کسی اور کی طرف اٹھتی ہی نہیں۔ یعنی میرے لیے اپنے شیخ کی محبت کافی ہے، کسی اور محبت کی ضرورت نہیں۔ ایک عاشق کو اپنے معشوق کے سوا کسی اور کی فکر نہیں ہوتی، وہ اسی کی یاد میں جیتا اور مرتا ہے۔ اگر دیدار یار کے علاوہ کسی غیر کا تصور آ جائے تو ایسا شخص راہ عشق کا ایک بھٹکا ہوا مسافر کہلاتا ہے۔ منشی عزیز صفی پوری اس راہ کے ایک کامل شہ سوار اور ایک فائز المرام مسافر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کچھ یوں کرتے ہیں: سب کو دل سے بھلا دیا تم نے، شاہ خادم یہ کیا کیا تم نے، وہ جمال جمیل دکھلا کر کھول دی شان کبریا تم نے، لطف سے شوق سے محبت سے کن اداؤں سے دل لیا تم نے، اور خاک در ہو کہ میں عزیز ہوا، خاک در ہو کہ میں عزیز ہوا، کر دیا مجھ کو کیمیا تم نے۔ ان اشعار میں منشی جی نے وارفتگان عشق کے لیے دل دینے، خاک در ہونے اور سب کچھ بھلا دینے کا ایک عاشقانہ پیغام دیا ہے، اور کہا ہے کہ میدان عشق میں جب تک اس طرح کی وارفتگی نہیں پائی جائے گی تب تک تم خاکی سے کیمیاوی صورت میں متشکل قطعاً نہیں ہو سکتے۔ پھر مسافران عشق کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم اس راہ کا ایک مجنون و دیوانہ مسافر بن جاؤ تو خدا کا شکر کرنے کے ساتھ اس مستانگی اور غلامی پر ناز بھی کرو، اس لیے کہ اس جنون کے نتیجے میں جو مقام تمہیں ملے گا اس پر شاہان زمانہ بھی فخر کرتے نظر آئیں گے۔ اس مفہوم کو منشی جی یوں ادا کرتے ہیں: شکر خدا عزیز کہ مستانہ ہوں مدام، شکر خدا عزیز کہ مستانہ ہوں مدام، خادم صفی نے بھر کے پلایا ہے مجھ کو جام، دیکھو کہ ہوں میں کیسے شہنشاہ کا غلام، نازا ہوں شاہ بھی جو ملے اس کو یہ مقام۔ ایک جگہ اپنے عشق کا انجام یوں قلم بند کرتے ہیں: خادم صفی کے عشق نے مجھ کو جلا دیا، خادم صفی کے عشق نے مجھ کو جلا دیا، جب جل کے مر گیا تو دوبارہ جلا دیا، جب جل کے مر گیا تو دوبارہ جلا دیا۔ اسی مفہوم کو دوسری جگہ یوں بیان کرتے ہیں: جان دی میں نے تو پائی مر کے جان، جان دی میں نے تو پائی مر کے جان، دم میں جب تک دم رہا بے دم رہا،
دم میں جب تک دم رہا بے دم رہا، اور ہم نے ایک عالم کو چھوڑا عشق میں، ہم نے ایک عالم کو چھوڑا عشق میں، لیکن ان کا اور ہی عالم رہا، لیکن ان کا اور ہی عالم رہا۔ منشی جی کے عشق و عاشقی کا معاملہ جب شیخ سے تجاوز کر کے بارگاہ رسالت مآب تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے ابتدائے عشق کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں: مشتاق ہوں دیدار رسول عربی کا، دیوانہ ہوں ہر وقت زیارت طلبی کا، کافی ہے عزیز اس کی محبت مجھے لا ریب، اللہ کا بندہ ہے جو بندہ ہے نبی کا۔ پھر اس عشق و محبت کی اہمیت و افادیت کو ان الفاظ میں اجاگر کرتے ہیں: عشق احمد سے نہ کر زنہار غفلت اے عزیز، خاک چھانے گا بہت گرجوش خاطر کم ہوا، خاک چھانے گا بہت گرجوش خاطر کم ہوا، اور موجود کو وجود سے پہچان لے عزیز، گر عاشق خدا ہے تو اس سے نہ ہو جدا۔ منشی جی کا یہی عشق جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے اور آپ فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچتے ہیں تو اپنی کیفیت اور اس طرح کے دیگر اشیاء کی کیفیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں: ہو گئے ہیں دیکھ کر وہ حسن مست، ہو گئے ہیں دیکھ کر وہ حسن مست، پارسا و مفتی و ملا خراب، پھر نہیں آتا ہے ہرگز ہوش میں جس کو کر دیتا ہے وہ غمزہ خراب، رو بقبلہ پھر نہیں دیکھا کبھی ان کے کوچے میں جسے دیکھا خراب، اور لے خبر اپنے عزیز خستہ کی، لے خبر اپنے عزیز خستہ کی، اب تو ہے یہ عاشق خستہ خراب۔ پھر اپنی حالت عاشقی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: عشق احمد نے بدل دی میری حالت کیسی، ننگ و ناموس سے آئی مجھے نفرت کیسی، ہر رگ و پے سے محمد کی صدا آتی ہے، دل کو اس نام سے آئی ہے محبت کیسی، ان کے فرمان کو فرمان خدا سمجھا ہوں، مجھ سے پوچھو نہ کہ ہے ان کی شریعت کیسی، اب تو آرام نہیں مجھ کو جدائی میں عزیز، کیا کہوں تجھ سے کہ بے خود ہے طبیعت کیسی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ راہ عشق کے نشیب و فراز اور اس کی فنائیت و حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ مسافران راہ عشق کے حق میں جملے کسنے، طنز کرنے اور انہیں آوارہ و پاگل کہنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے منشی جی یوں گویا ہیں: دل عاشق کی حالت کو دل گمراہ کیا جانے، دل عاشق کی حالت کو دل گمراہ کیا جانے، جو ہو بے دردہ وہ عشق رسول اللہ کیا جانے، جو بے خود ہو وہی پہچانے محو حسن احمد کو، دل غافل کی کیفیت دل آگاہ کیا جانے، اور عزیز اس کی حقیقت کو وہی سمجھے جو فانی ہو، یہ راہ عشق ہے ہر بلحوث یہ راہ کیا جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، کیا کہنے۔ بہت مختصر وقت میں حضرت عزیز صفی پوری کی عشقیہ اور عرفانی شاعری کے حوالے سے اچھے نکات آپ نے بیان کیا اور خوبصورت انتخاب آپ نے پیش کیا، اور اس پیشکش میں یقیناً ایک طرف عزیز صفی پوری کا عشق و عرفان کا دخل تھا تو اس کی زیریں لہروں میں خود آپ کی محبتیں بھی موجزن تھیں۔